سنی، امام منذری سنی، سارے صحابہ و تابعین، اتباع و تابعین سنی، غوث اعظم الجیلانی سنی، خواجہ غریب نواز سنی، بابا جی صاحب لاہوری سنی، بابا نظام الدین سنی، بشائر میاں بخش سنی، امام احمد رضا محدث بریلوی سنی، اور جو اس گروہ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر حق، اسی کو حق پہ قائم بھی رکھے گا، جنت جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے۔ حضرت گرامی وقار، میں یاد کر رہا تھا آج ہم نے اور آپ نے جس زمانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جب میں حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں، جب صحاح ستہ اور اس کے علاوہ جو کتب حدیث کو آپ پڑھیں، وہاں پہ مستقل ایک بات آپ کو ملے گا جس کا عنوان ہے حدوث الفتن۔ حدوث الفتن کا کیا مطلب ہے؟ جب فتنے نکلیں گے، کتنے فتنے نکلیں گے، کتنے فتنے نکلیں گے، کیسے فتنے نکلیں گے؟ میرے پیارے، سنی تو ہی ویسے بنیادی طور پہ سنی سیدھا سادہ ہوتا ہے، بدماشی سنی کو نہیں آتی، فراڈ سنی کو نہیں آتا، جھوٹ سنی کو نہیں آتا، اور اس کے علاوہ منافقت سنی کو نہیں آتی۔ ایک سیدھی سی بات ہے، بھیا ڈنڈا چلانا سنی کو آتا ہے، لیکن ہمیشہ ڈنڈا سیدھا آدمی چلاتا ہے، ورنہ وہ جو دوسرا ٹبر ہے وہ کیا سے کیا کرتا ہے، ان کی ساری بدماشیاں ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے، ان کو ادھر سے پڑھ کر کے آیا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ یہ سنی سیدھے سادے لوگ، ہم نے اور آپ نے جس زمانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، یہ صدیق اکبر کا وہ خیر القرون نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کما قال علیہ السلام، سب سے بہتر میرا زمانہ، اور پھر آگے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے، ایک لفظ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں، قرنی آقا نے ارشاد فرمایا، قرنی، اس کے اندر 4 حروف ہیں، قاف، را، نون، یا، صدیق کے آخر میں قاف، عمر کے آخر میں را، عثمان کے آخر میں نون، علی کے آخر میں یا، چاروں کو ملا لیجئے بنتا ہے قرنی۔ ارشاد فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صدیق کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر مولا کائنات کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری ارشاد فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، اور اس کے بعد میرے زمانے کے ساتھ جو ملا ہوا ہے صحابہ کرام کا، پھر تابعین کرام کا، اور پھر اسی کے اتباع تابعین کا، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ حضرات گرامی، ہم نے اور آپ نے جس زمانے کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، نہ صدیق اکبر کا زمانہ، نہ فاروق اعظم کا، نہ عثمان غنی کا، نہ مولا علی کا، نہ یہ خیر القرون ہے، نہ جنید بغدادی کا زمانہ ہے، نہ سیری سکتے کا زمانہ ہے، نہ یہ بایزید بستامی کا زمانہ ہے، نہ غوث اعظم الجیلانی کا زمانہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو آج فتنوں کے دور میں آنکھیں کھولی ہیں، جس کے بارے میں آپ ارشاد وہاں سے بخاری اٹھا کے دیکھیے، یمسی مومنا ویصبح کافرا، رات کو بندہ مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ہم نے اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں۔ حضرت گرامی قدر، اب ایسے وقت میں جب فکرے بے شمار ہیں، فرقے بے شمار ہیں، کیا کریں ایسے دور میں؟ میں آپ سے یاد کرتا چلوں، ایک مثال آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، پھر حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں کے اندر آپ چلے جائیے نا، وہاں ہوتے ہیں چوراہے، چوراہا کہتے ہیں جہاں پہ 4 راستے ہیں، ایک مشرق کو جاتا ہے، ایک مغرب کو جاتا ہے، ایک شمال کو جاتا ہے، ایک جنوب کو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چوراہا، یعنی جہاں پہ 4 راستے ہوں۔ اب ایک آدمی کسی بڑے شہر کے اندر چلا جائے اور اس کو جانا ہے ایک راستے پہ، مثال کے طور پہ وہاں محمد ظہیر صاحب کا مکان ہے، اب 4 راستوں پہ نہیں، مکان تو ایک راستے پہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک راستہ ان کے گھر جاتا ہے، اور 3 راستے ایسے ہیں کہ ان میں ڈکیت بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، نہایت خبیث قسم کے لوگ بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں۔ اب اگر بندہ جا کر کے گاڑی وہاں پہ چوراہے کے اوپر لگا دے، اب 4 میں سے ایک درست راستہ ہے، 3 خراب راستے ہیں، ایمانداری سے بتائیے بندہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کنفیوز بھی ہے، پریشان بھی ہے، یا اللہ جانا ایک راستے میں صحیح کون سا ہے؟ اب بندہ پریشان تھا نا، ابھی گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھ کر کے اتنے میں ایک شخص آیا، کہاں جانا ہے؟ وہاں ظہیر صاحب کے گھر جانا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ اب جو ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرنا شروع کی تھی کہ آگے یہ چلیں گے، پیچھے میں چلیں گے، منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اتنے میں فوراً دوسرا کھڑا ہوا، کہا دیکھو جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہاں جانتا ہوں، کون ہے؟ رہبر اور رہنما ہے، اچانک مجھے ملا ہے، وہاں ظہیر صاحب کے گھر تک پہنچا دے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ دنیا کا ایک بڑا ڈاکو ہے،
اس کی بات مانو، تم میرے ساتھ آؤ، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کنفیوژن کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، تیسرا فوراً بول اٹھا، کہا یہ دونوں ڈاکو ہیں، لیکن ادھر والا راستہ بھی صحیح ہے اور بندہ بھی میں صحیح ہوں، میرے ساتھ آؤ ادھر۔ اب بتائیے کہ بندہ کنفیوز کم ہوگا یا اور زیادہ ہوگا؟ ابھی ان تینوں کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، چوتھا بول پڑا اور وہ کہنے لگا حضور والا آپ ادھر آئیے۔ اب وہ کہنے لگا یا اللہ، 4 آدمی، راستے بھی 4، بندے بھی 4، اور بلا بھی رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ مجھے یقین ہے کامل ہے کہ ایک راستہ صحیح ہے، باقی سارے کے سارے فراڈ کیے ہیں۔ اب کروں تو کروں کیا؟ اب دیکھا تو داڑھی بھی سب کو، ٹوپی بھی سب، اب دیکھا کہ سب کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، ایک کے ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں، تیسرے میں، جو یا اللہ قرآن بھی سب کے ہاتھ میں، داڑھی بھی سب کی ہے، ٹوپی بھی سب کی ہے، لباس بھی سب کا ہے، گفتگو بھی سب کی ایک طرح کی ہے۔ اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اب ایمانداری سے بتائیے ایسے وقت میں بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریشان ہوتا ہے نہیں؟ حضرات گرامی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور پھر قرآن حکیم نے ہمیں لیے جو آئیڈیا بنائے ہیں اور ہمارے لیے جو راستہ متعین فرمایا ہے، وہ کیا راستہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ سارے صحابہ ہمارے سب سے بڑے بابے، سارے صحابہ ہمارے سب سے بڑے، زور سے ہمارے سب سے بڑے بابے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ سے بڑا بابا تو کوئی نہیں، سب سے بڑے بابے، کیونکہ بابا بزرگ کو کہتے ہیں، پنجابی لفظ ہے یہ، سب سے بڑے بزرگ کو صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پہ میرے صحابہ، اور آگے قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ کامزن رکھنا۔ اب میں پڑھتا ہوں، دیکھا میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، صحیح ہے؟ بولو صحیح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ قائم رکھنا۔ صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کا مفہوم ترجمہ کر رہا ہوں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا۔ کس راستے پہ؟ مولا جس راستے میں ہمارے بابے تھے، زور سے جس راستے میں ہمارے الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا، جن پہ تیرا انعام نازل ہوا۔ یا اللہ یہ تیرا انعام ہے کن لوگوں کے اوپر؟ تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پہ ہے، صحابہ کرام پہ ہے، اولیاء کاملین پہ ہے، اور شہداء اسلام پہ ہے۔ یہ وہ 4 جماعتیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ یہ شہید ہمارے بابے ہیں، اولیاء ہمارے بابے ہیں، صحابہ ہمارے بابے ہیں، اور جو بابو کے راستے کے اوپر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب پاکستان سے ایک دجال پیدا ہوا، کئی دجال ہے پاکستان میں لیکن ایک دجال، اور وہ کہتے ہیں نہیں بابے دے شے کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، بابو کو اگر ہٹا دیا جائے اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں۔ بخاری تو بابے نے دی ہے، مسلم تو بابے نے ترتیب دی ہے، جامع ترمذی تو بابے نے دی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی کتب ہے سب کے سب تو بابو کی دین ہے۔ اور تو کہتا ہے بابے شے کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کتے کہیں گے تو کوئی شے نہیں، بابے کل بھی عزت والے تھے، بابے آج بھی عزت والے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ نگرانی کر دیں۔ یہاں سے یاد کروں کہ یہاں تو بہت سی جماعتیں ہیں، تھوڑا سا آگے ہیں، بغیر کیونکہ میں تو ویسے ہی ملامتی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حق کے اوپر نہ کبھی سمجھوتا ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، نہ ہم ان کے جانشین کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی راضی رہے، ناراض رہے، کوئی بات نہیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ ان احب الاعمال عند اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اٹھا کر کے دیکھیے مشکات المصابیح، احب اعمال، خدائے قدوس کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے۔ محبت بھی خدا کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اب میں آپ سے یاد کر رہا ہوں، آج بہت سی جماعتیں ہیں، انہی جماعتوں میں ہمیں اہل سنت و جماعت، ہمارا مسئلہ کون سا ہے؟
زور سے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہیں ہم الحمدللہ. اب سب کا تو تعارف نہیں کروا سکوں گا. جیسے علماء دیوبند ہیں, دیوبندی جماعت ہے, ہوں گے ادھر بھی دائیں بائیں. اب یہ دیوبندی جماعت ہے, ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ بولو, اختلاف ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. کیا اختلاف ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہمارا یاد رکھیں, ہمارا اور ان کا اختلاف 11ویں کا نہیں. اگرچہ یہ اختلاف ہیں لیکن اتنے بڑے سطح کے اختلاف نہیں. 11ویں کا نہیں, 12ویں کا نہیں, جلوس کا نہیں, فاتحہ کا نہیں, تیسرے کا نہیں, چوتھے کا نہیں, 15ویں کا نہیں, 40ویں کا نہیں. اگرچہ یہ اختلافات ہیں لیکن اتنی بڑی سطح کے نہیں ہیں. یہ وہ امور ہیں, کرو گے ثواب ملے گا, نہیں کرو گے گناہ ملے گا. ان سب کا تعلق استحباب کے ساتھ ہے, مستحب ہے یہ امور. اب یہ وہ امور ہیں کہ جو بہت بڑے نہیں ہیں اختلاف کے. اصل اختلاف کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ سے زیادہ نہیں, 4 عبارتیں, ان کے 4 علماء کی 4 عبارتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور میں اپنی جماعت اہل سنت و جماعت کا عادلہ وکیل ہوں, اور آج آپ ہماری جماعت کے جج ہیں. فیصلہ جو آپ کا ہوگا مجھے تو صرف وکالت کرنی ہے, اور وکیل کا کام دلائل رکھنا ہوتا ہے, جج کا کام فیصلہ دینا ہوتا ہے. آج اس محفل کے اندر جج آپ ہیں, وکیل میں ہوں, اور اپنی جماعت اہل سنت کا وکیل ہوں. آئیے میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں. ان کی جماعت کے ایک عالم ہیں, دیوبندی جماعت کے عالم ہیں, اور اگر میں کوئی گستاخی کا جملہ یا گالی گلوچ کروں تو مجھے منع کریں کہ نہیں ایسا نہیں کروں. دیوبندی جماعت کے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی, اور ان کی کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر مولوی صاحب تحریر کرتے ہیں, اور جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں بیان کر رہا ہوں, اگر اس کا ایک حوالہ اگر غلط ثابت ہو جائے, فاروق مصباحی کا اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہے. ایک حوالہ اگر غلط ثابت ہو جائے جو میں بیان کر رہا ہوں. ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں, اور اگر پتا ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ مجھے بول رہا ہے تو میں کتابیں اٹھا کر کے لے آتا ہوں. کتابیں تو ہر وقت بیگ میں لگی رہتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے مولوی صاحب ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب. ان کی کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. دارالکتاب دیوبند سے کتاب چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر مولوی صاحب لکھتے ہیں, علم غیب کا حکم کیا جانا, یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل علوم غیبیہ ہیں یا بعض. کل علم غیب ہے یا بعض, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے کل علم غیب اور دوسری ہے بعض علم غیب. تو اب نبی پاک علیہ السلام کو جو علم غیب حاصل ہے یہ کل ہے یا بعض ہے, سب ہے یا بعض ہے, کون سا علم علوم غیبیہ ہے اور کون سا علم غیب ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ کل تو باطل ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا. اگر بعض علوم غیبیہ حضور علیہ السلام کو ہے تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص, ایسا علم غیب تو, یعنی جیسا علم نبی پاک علیہ السلام کا ہے ایسا علم غیب تو زید و بکر بلکہ سبی و مجنون اور جملہ بہائم کو حاصل ہے. یعنی اس کی تشریح کرتا ہوں کہ جیسا علم نبی پاک علیہ السلام کا ہے ایسا علم ہر بچے کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, اور سارے جانوروں کے پاس ایسا علم ہے. ایمانداری سے بتائیے, اللہ کا واسطہ مجھے بتائیے, خدا را آپ مجھے بتائیے, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب کو جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم غیب جانوروں اور پاگلوں کی طرح ہے, آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں حضور کی توہین ہے کہ نہیں؟ بولو بولو, ہے توہین؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور انہیں کی کسی مولوی کا نام لوں کہ دیوبندی جماعت کے فلاں مولوی صاحب وہ کتنے بڑے عالم ہیں, کیا سارے درسیات کے اور سارے علوم ان کے پاس ہیں؟ سب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے پاس سارے علوم نہیں ہوتے, بعض ہی ہوتے ہیں. جی بعض علوم سے ان کی کون سی تخصیص ہے, کون سی ان کی خصوصیت ہے؟ ایسے علوم تو یہاں دھار گلون کی جھاڑیوں میں رہنے والے گرڑوں کے پاس بھی موجود ہیں. اب ایمانداری سے بتائیے مولوی صاحب کی توہین ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ ان کے علم کو گیدڑ کے تو سے کر دیا. تیرے مولوی کی توہین ہو جائے اگر اس کے علم کو گیدڑ کا علم بتایا جائے, اور امام الانبیاء کے علم کو تو جانوروں کا علم بتائے تو بتاؤ حضور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو تجھے اپنے مولوی کی بات ہے تو غیرت بیدار ہو جائے, جب حضور کی بات ہے تو غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے بارے رفتہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
میرے محبوب آپ پہ فضل عظیم ہے، جو بھی آپ کو نہیں آتا تھا میں نے تمہیں سکھا دیا. سبحان اللہ.